بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا کہہ دے، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی لڑکا مقدر کیا جائے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 142۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ کہتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن عرعرہ نے شعبہ سے یہی الفاظ روایت کیے ہیں، لیکن غندر سے شعبہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء آئے اور موسیٰ نے حماد سے داخل ہونے کا لفظ روایت کیا، اور سعید بن زید نے عبدالعزیز سے یہ لفظ روایت کیے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 143۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اسے دین میں سمجھ عنایت فرما۔ حدیث نمبر 144۔ آدم ابن ابی ذئب، زہری، عطار بن یزید لیثی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پشت کرے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے، جب کہ قبلہ شمالاً یا جنوباً ہو۔ حدیث نمبر 145۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف، مگر میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ کیے ہوئے دیکھا۔ اور ابن عمر نے یہ کہہ کر واسع سے کہا کہ شاید تم لوگوں میں سے جو اپنی رانوں پر سینہ رکھ کر سجدہ کرے نماز پڑھتے ہیں۔ واسع کہتے ہیں، میں نے کہا کہ واللہ میں نہیں جانتا۔
امام مالک نے کہا کہ رانوں پر سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر رکھے۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات کو جب قضائے حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو مناسہ کی طرف نکل جاتی تھیں، اور مناسہ فراق ٹیلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے کہ آپ بیویوں کو پردہ میں بٹھائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ ایک شب عشاء کے وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی نکلی، اور وہ دراز قد عورت تھیں، تو انہیں عمر نے اس خواہش سے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے پکارا کہ اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان